بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواب کی تعبیر کو 6 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا حصہ نفس کی حقیقت کے متعلق ہے، کیونکہ خواب کی سمجھ نفس ہی کو ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ خواب کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ تیسرا حصہ خواب کے مختلف قسم کے بارے میں ہے۔ چوتھا حصہ بعض تعبیروں کے بارے میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتائی۔ ان کا ذکر پہلا تو برکت کے لیے کیا ہے، دوسرا اس لیے کہ ان میں بعض ان باتوں کی دلیل ملتی ہے جن پر خواب کی تعبیر کرتے وقت بھروسہ کیا جائے۔ پانچواں حصہ خواب دیکھنے والے اور اس کی تعبیر بتانے والے کے آداب کے متعلق ہے۔ چھٹا حصہ ان اصولوں سے تعلق رکھتا ہے جنہیں معبرین یعنی خواب کی تعبیر بتانے والے دھیان میں رکھتے ہیں، اور یہ پورے 18 اصول ہیں۔ پہلا ہے مشابہت، یعنی کہ ایک جیسے، سملر۔ اس اصول کو سب سے زیادہ اوپر رکھا جاتا ہے۔ دوسرا ہے شک، تیسرا سمجھنے میں غلطی، چوتھا لفظ میں حرکات و اعراب کی تبدیلی، پانچواں لازم یعنی ضروری، چھٹا خاتمہ اور انجام، ساتواں ہے الٹا یعنی اپوزٹ، آٹھواں ہے لوگوں کی زبان کا بھروسہ، نواں حقیقی اور ظاہری مثالوں کا بھروسہ، 10واں قرآن اور حدیث کے دلائل، 11واں شعر کے دلائل، 12واں یکسانیت یا برابری کے لحاظ سے لفظ کی دلالت کا بھروسہ، 13واں حروف کی تعداد کا بھروسہ، 14واں حروف کی اعداد کا بھروسہ، 15واں دیکھی گئی چیز کتنی بار خواب میں آئی اس کا بھروسہ، 16واں معبر کو یعنی جو خواب بتاتے ہیں ان کو خواب بتانے والے کا بھروسہ، 17واں الگ الگ ناموں اور واقعات کا بھروسہ، 18واں اسی بحث میں نام کی شک ہونے اور خواب میں واقعات یا چیزوں کے آپس کے تعلق کے متعلق بھی شامل ہے۔ خواب کی تعبیر 17 مضمون پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے خواب میں اللہ تعالیٰ انبیاء، صحابہ اور صالحہ امت کو دیکھنے کے بارے میں۔ دوسرا آسمان اور اس کے متعلقات کو دیکھنے کے بارے میں ہے۔ تیسرا جنات، ہوا، دن رات، موسم اور اس کے متعلقات جیسے بارش، برف، بادل، بجلی اور قوس قزح یعنی رینبو کے دیکھنے کے متعلق ہے۔ چوتھا زمین اور اس پر موجود پہاڑ، معدنیات، پتھر، کنکر، ریت اور مٹی کو دیکھنے کے تعلق سے ہے۔ پانچواں باغات، درختوں، نہروں، سمندروں اور کشتیوں کو دیکھنے کے بارے میں ہے۔ چھٹا شہروں، ان میں موجود بڑے گھروں، کمروں، دکانوں، شہر کے گوشوں، سرائے، تیل نکالنے والی مشینوں، چھوٹے گھروں، کمروں، منزلوں، دروازوں اور سیڑھیوں کو دیکھنے کے متعلق ہے۔ ساتواں حیوانات کے متعلق ہے اور اس کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حیوانات کے مختلف قسم کی تعبیر کے متعلق ہے اور ان میں بھی 3 حصے ہیں۔ وہ حیوان جو چلتا ہے، وہ جو اڑتا ہے اور وہ جو پانی میں تیرتا ہے۔ چلنے والی حیوان کی بھی 2 قسمیں ہیں، وہ جو شہروں میں ہوتا ہے اور وہ جو جنگلات میں ہوتا ہے۔ وہ حیوان جو شہروں میں ہوتا ہے اس کے بھی 2 قسمیں ہیں، وہ حیوانات جن میں فائدے ہیں اور وہ جو بے فائدہ ہیں۔ جن میں فائدہ ہے اس میں بھی 10 قسم موجود ہیں، جیسے گھوڑے، کھچر، گدھے، اونٹ، گائے، بکری، مرغی، کبوتر، بطخ، ایسے پرندے جو پنجروں میں رکھے جاتے ہیں، شہد کی مکھی اور بلے۔ دوسری قسم ان حیوان کی ہے جو بے فائدہ ہیں، جیسے مکھی، چوٹی وغیرہ۔ دوسرا حصہ جانور کے ذبح کرنے، اس کے انسان سے کلام کرنے، انسان کے حیوان میں تبدیل ہونے اور ایک حیوان کے اور کسی حیوان میں تبدیل ہونے، حیوان کے انسان سے اچھا سلوک کرنے، اس کے انسان کے لیے ضروری کام کرنے اور دونوں کے ایک دوسرے کو سجدہ کرنے کے متعلق ہے۔ انسان کے حیوان کے پنجرے میں داخل ہونے اور اس کے حیوان سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگنے کے بارے میں بھی اسی حصے میں تفصیل سے بیان کی جائے گی۔ تیسرا حصہ حیوان کے جسم سے نکلنے والی مختلف مائع اشیاء یعنی لیکوڈ چیز، اس کے مختلف اجزاء اور اس کے آوازوں کے متعلق ہے۔ 8واں مضمون بنی آدم کے متعلق ہے اور اس کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بنی آدم کی عمر، ان کے رنگ جو معلوم ہو یا اجنبی ہو، اور مرد و عورت میں فرق۔ دوسرے حصے میں جسم انسانی کے ہر عضو کی تعبیر، ان پر نکلنے والے بالوں کی تعبیر، بال مونڈنے، چھوٹے کرانے، ان کے بکھرنے اور ان میں تیل ڈالنے کی تعبیر، بال کو سنوارنے اور کنگھی کرنے کا حکم،
ان میں پیدا ہونے والی جوؤں اور ان کے انڈوں کی تعبیر، داڑھی، اس کے اوپر گندگی اور اس میں رنگ لگانے کی تعبیر، جسم کے موٹاپے، جسم کے لمبا یا چھوٹا ہونے، اس میں کوبڑ نکلنے اور کھسیوں کے پھول جانے کی تعبیر، اور ہتھیلی کے اندر اور باہر بھونگ کے اگنے کی تعبیر۔ تیسرے حصے میں وہ فضلات ہیں جو بنی آدم کے بدن سے خارج ہوتے ہیں، جیسے آنسو، پسینہ، پخانہ، ریح یعنی گندی ہوا جو پیٹ سے خارج ہوتی ہے، تھوک، ناک کا فضلہ، بلغم، قے، چھینک، کھانسی، جماہی، ہنسی، چیخ، انسان کے منہ سے آنے والی بو، بدن میں یا اس کے کسی حصے میں لگنے والی بیماری، انسان کا اپنے کسی عضو میں داخل ہونا، عورت کو حمل ہونا، ولادت ہونا، اور آخر میں دوائیں، مشروبات اور تیل، سرما لگانے، تیل یا دوا کو ناک میں ڈالنے، حقنہ کرنے، جسم سے خون نکلوانے اور لوہے سے داغنا وغیرہ شامل ہیں۔ 9ویں مضمون میں کھانے پینے کے متعلق ہے۔ کھانے کی چیزوں میں بھی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں اناج اور اس سے بننے والے کھانے، اسی طرح وہ چیزیں جو کھانے کی اصلاح کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے نمک وغیرہ۔ اس کے علاوہ سالن کے طور پر استعمال ہونے والی چیزیں جیسے تیل، سرکہ، مربہ یا ساتھ میں استعمال کے لیے جیسے شہد، چینی یا اس سے تیار کی جانے والی اشیاء۔ دوسری قسم میں گوشت اور اس کے مسالے جو اس کو مزیدار بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے مرچ وغیرہ۔ تیسری قسم میں گیلا اور سوکھا پھل۔ چوتھی قسم میں لہسن، پیاز اور دیگر سبزیاں۔ اسی قسم میں ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جائے گا جو سونگھی جاتی ہیں۔ پینے کی چیزوں میں پانی، شراب اور شراب کے نشے کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ نشہ جو شراب کے علاوہ اور دوسری چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، وہ نشہ جو پاگل پن، بے ہوشی اور نیند کا سبب بنتا ہے۔ اس کے آخر میں مہنگائی اور چیزوں کے سستا ہونے کی دلائل ہیں۔ میٹھے کے کھٹے میں تبدیل ہونے اور کھٹے کے میٹھے میں تبدیل ہونے کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اسی طرح اچھی چیز کے خراب میں تبدیل ہونے اور خراب چیز کی اچھی چیز میں تبدیل ہونے کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ آگے کے مضمون کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔